اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پریس، میں ہوں آپ کا میزبان مبارک حسین ندوی۔ ناظرین اکرام، گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے گلگت بلتستان کے عوام ایک امید لگائے بیٹھی تھی کہ خان صاحب غریبوں کی آواز بنیں گے، لیکن عوام میں کچھ مایوسی ضرور پائی جاتی ہے۔ لیکن حکومتی عہدیداروں کے مطابق 6 ماہ کسی بھی خطے کی تعمیر و ترقی کے پلاننگ میں گزر جاتا ہے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن باقی ہے میرے خیال سے۔ ناظرین اکرام، آج جی بی پریس پر ایک ایسے مہمان ہیں جن کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ 2015 کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر، جبکہ حالیہ الیکشن میں مجلس وحدت المسلمین سے ایڈجسٹ ہونے والے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب پرنس قاسم علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پرنس قاسم علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم مبارک بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جی بی پریس کو وقت دیا۔ قاسم صاحب، حالیہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے نگر عوام کی جانب سے ایک پرتواگ آپ کا استقبال کیا گیا سر۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے سر وہ پرنس قاسم کو ہی دیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں سر، اور وحدت المسلمین پاکستان کی حمایت میں آپ دستبردار ہو گئے۔ کیا یہ جو فیصلہ تھا آپ کی جانب سے، یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوا سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مبارک بھائی، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ لے کے آئے۔ بات بڑی سمپل ہے کہ انسان زبان دیتا ہے اور انسان کے پاس ایک ہی زبان ہوتی ہے، اور میری زبان جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکی تھی، تو اس میں اپنی زبان کا جو ہے وہ احترام کرنا لازمی تھا۔ جہاں تک اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی، وہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی اور یہ اگر میرے پہ ہوتا تو میرے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ نگر میں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک کنفرم سیٹ تھی اس ٹائم پہ۔ لیکن شاید وہ اعلیٰ قیادت کو شاید رپورٹ صحیح طرح نہیں گئی، یا جیسا بھی ہو، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، لیکن یا صحیح طرح کنوے نہیں ہو پایا، یا پھر کوئی انٹرنل جو تھی ایسی کچھ ایک معاملات ہے جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں رہی کے ساتھ۔ یقیناً ہم سارے جانتے ہیں کہ پوزیشن جو ہماری لاسٹ ٹائم بنی ہوئی تھی وہ کافی ساروں کو جو کنفرم تھا کہ شاید ہم جیتیں گے، اگر پی ٹی آئی نہیں تو آزاد بھی ہوتے تو ہماری اچھی، میں جیتوں گا، لیکن چانس ہمارے بہت اچھے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ میں نے زبان دے دی تھی پارٹی کو، اور پارٹی اعلیٰ قیادت نے ڈیسیژن لی کہ جی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ الحاق ہوا ہے، تو میں نے اس رسپیکٹ کرنا میرے اوپر فرض تھا۔ اچھا سر، آپ کے کارکنان میں ایک بے چینی سی تھی کہ سر پرنس قاسم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پرنس قاسم کے چاہنے والے کیوں کسی دوسرے پارٹی کو ووٹ دیں؟ اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ جی میرا خیال کہ دیکھیں، میری اپنے ہر کارکن کے ساتھ مشاورت ہو کے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ کوئی میرا ایک کارکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس سے مشاورت نہیں کی، بھلے چھوڑاؤ میں اور سب نے اس بات پہ اگری کیا کہ ہم یہ سٹیپ لے لیں تو اس کے شاید فروٹفل ہو۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کی حمایت کریں، لیکن یہ سیاست ہوتا ہے، سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا رشتہ صرف پولیٹیکلی نہیں لیکن بڑا پیار محبت والا رشتہ ہے، بھائیوں والا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ تو جانتا ہوں اور مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ صرف ان کو ہی مایوسی نہیں، لیکن مجھے بھی دل میں کتنی مایوسی ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کی مشاورت کے بعد ہی ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ ہاں بالکل۔ اچھا سر، مطلب آپ کا جو قریبی دوست سر زلفی بخاری صاحب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، آپ کا سیاست پر کتنا اثر پڑے گا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ زلفی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے سر۔
ان کا سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہے. کتنا مسئلہ کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیا ہوگا آئندہ کے لیے اگر وہ ان کیس اگر واپس اپنے عہدے پہ نہ آتے ہیں تو؟ دیکھیں جی, بخاری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے, انہوں نے ریزگنیشن اپنا دیا ہے, انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی ہے, بلکہ انہوں نے اور بھی پروو کہ وہ پارٹی کی کتنے حمایتی اور کتنے وفادار ہیں خان صاحب پہ, کہ ان کے لیے یہ عہدہ میٹر نہیں کرتا, جسٹس پہلے آتی ہے. اور جہاں تک ہماری سیاست کی میں نے پی ٹی آئی کی جو میں نے قربانی دی ہے, میں کہتا ہوں آپ گلگت بلتستان میں بہت شاید کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس الیکشن میں جنہوں نے یہ والی قربانی دی ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ چانس دیکھا ہے کہ ہم آزاد بھی لڑ کے جوائن کر لیں پارٹی کے, میں نے پارٹی سے آرگیو ہی نہیں کیا. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے سارے جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب کے اوپر ہی کرنا چاہیے. میرے خیال سے باقی جو ہے اعلیٰ قیادت ہے جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تھی ان کو ریلائز ہونا چاہیے, اور اس میں بخاری صاحب کا میرا خیال سے جو اپنا کردار ہے وہ یقیناً ان کو ادا کرنا چاہیے, لیکن جو باقی ہیں کمیٹی تھی یہ اب ان کا فرض ہے, یہ ان کے اوپر ہے جی. تو میری جو پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, پوری پی ٹی آئی کے ساتھ, صرف بخاری صاحب کے ساتھ نہیں ہے جی. اچھا, آئندہ کے جو آپ کا سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی دوسرا پارٹی جوائن کرنے کا کوئی آپ کا ارادہ, پلاننگ ہے سر؟ کیونکہ ہمارے مطابق جو سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کو آپ شاید جوائن کرنے والے ہیں سر, اس میں کتنا صداقت ہے, کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے سوری آواز آخر میں کٹ گئی, لیکن مجھے کچھ اندازہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دیکھیں میں جنرلی میں ایک نیوٹرل انسان ہوں, میں نے ہمیشہ سب کہا کہ میرا گھر ایک ایسا گھر ہے جو ہر پارٹی کے لیے کھلا ہے, میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میری اپنی جو پارٹی ٹی آئی میں ان کا ساتھ ہوں, نہ میرا کوئی ارادہ ہے ان کو چھوڑنے کا. میں نے جس کے لیے قربانی کھائی اور میں آگے قربانی کھانا چاہتا ہوں, میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور کوئی میری آپ کو میں آنیسٹلی یہ بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی آفر نہیں آئی, نہ ہی میری کوئی ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی جوائننگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر. سر عوام کی جانب سے حلقہ 5 خصوصاً حلقہ 5 کی جو عوام ہے ان کی جانب سے اکثر یہ شکایت ہوتا ہے کہ پرنس قاسم علی خان صاحب صرف جو ہے وہ الیکشن کے ٹائم پہ ہی نمودار ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد بالکل جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ کلیئر کریں گے تو, کیونکہ عوام میں ایک ظاہر بات ایک کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو آپ دور کروائیں گے تو یہ بہتر ہوگا سر. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میرا جو جنرلی جو میرا کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسلام آباد سے ہوتا ہے. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, میرا گھر ہے نگر میں, الحمدللہ میں حلقے میں 24 گھنٹے بیٹھ جاؤں. لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ کم از کم حلقے میں جو لوگ ہیں جو غربت کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں اور جس طرح کمیونٹی کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے میری جد و جہد وہی ہوتی ہے. اور کوئی اس طرح بات تو ہے نہیں. میں ٹوٹل ایک جہادی آدمی ہوں جو اپنے علاقے کو آسمان میں اٹھانے کے جہاد پہ نکلا ہوا ہے. تو اور آپ نے صحیح کہا, الیکشن کے ٹائم پہ عموم لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے ٹائم آ جاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سو فار سب سے بڑا گیپ ہے الیکشن کے بعد کہ میں ابھی نہیں گیا ہوں. لیکن میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. میرے من میں سارے لوگ میرے دل و جان نے, تو بھلے وہ کہتے ہیں وہ ہے نہیں ہے, میرے دل میں وہ سارے رہتے ہیں. تو میں ان کو روز یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, گلگت بلتستان خصوصاً سر حلقہ 5 کی عوام نے آزاد امیدوار کو زیادہ ترجیح دی سر. اس کا صلہ بھی مل گیا جاوید منوا صاحب کی شکل میں. کیسے دیکھتے ہیں سر عوام کے اس فیصلے کو آپ؟ دیکھیں عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں عوام جیتے آخر میں جا کے. ہاں منوا صاحب جو ہیں وہ دیکھیں آئے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جو سیاست دان ہوتی ہے اس کی ایک پرسنل سٹرگل ہوتی ہے, اور وہ جتنی سٹرگل, وہ جتنا اس کو بھوک لگی ہوگی اتنا وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپوزنگ کینڈیڈیٹ سے ایک طرح سے رہے, لیکن انہوں نے سٹرگل کیا اور وہ فروٹفل رہی ہے. جو عوامی رائے تھی وہ انہوں نے ساتھ دے دیا اس کے. اینڈ آئی تھنک کہ ایک جو
تھوڑا سا اعتماد پی ٹی آئی سے ٹوٹ گیا تھا، وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑا سا کیش ان کر دیا، کیونکہ جب ایم ڈبلیو ایم کی طرف گیا تو کافی لوگ جو ہے وہ آسرا جو لے کے بیٹھے تھے، ان کا دل جن دل ٹوٹ گیا پی ٹی آئی سے، تو انہوں نے بھی اس مد میں بھی جو آزاد امیدوار تھے وہ ان کو جا کے سپورٹ کیا۔ میری پرسنل جو اس الیکشن سے پہلے میری یہ رائے تھی کہ یا رولنگ پارٹی کے ساتھ کوئی ہو کینڈیڈیٹ یا آزاد امیدوار ہو، تو صورت میں وہ یہی والا کام ہوا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی بیسے، اور اس بار آزاد امیدوار جیت کے پارٹی میں چلے گیا، رولنگ پارٹی میں۔ سر آپ مطمئن ہیں گلگت بلتستان کے گورنمنٹ سے جو ابھی حال میں جو چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ٹیتھنگ فیز ہے، نئی پارٹی ہے، نئے زیادہ تر کرنے آئے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ خان صاحب نے اتنا اچھا ایسا بجٹ دیا ہے کہ پہلے آج تک جی وی کے لیے ایسا بجٹ نہیں آیا، اور وہ دکھ درد رکھنے والے ہیں گلگت بلتستان کے لیے۔ جو نئی کابینہ آئی ہے اس کے اندر کافی سارے فیصلے آئے ہیں، اور الحمدللہ جو ہیں وہ کافی صاف شفاف قسم کے لوگ آئے ہیں اس بار، اور میرا خیال سے شاید اس اسمبلی کو اس چینج کی ضرورت تھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے، کیونکہ اس بار اسمبلی میں لوگ بھی اچھے ہیں، ممبران بھی اچھے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، شفاف بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ایک ایسے ویژن پہ چل رہے ہیں جو ویژن گلگت بلتستان کو آسمان میں لے جانے والا ہے۔ تو مجھے بس امید یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کر پائیں، اور ان کو جہاں میری ضرورت پڑے گی زکوٰۃ یا بھائی کے حیثیت سے، تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ یہاں پہ بھی وفاق میں بیٹھا ہوں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے۔ اچھا سر، گلگت بلتستان اسمبلی میں پرنس قاسم علی خان کو کسی بڑے عہدے پر دیکھنے کی بہت زیادہ امیدیں تھیں سر، کیونکہ آپ کے نام پہ پہلے سے بھی یہ سنتے آ رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ بالکل پکی تھی، لیکن سر بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ تو ٹیکنوکریٹ سیٹ کا کچھ ہوا، اور نہ ہی کوئی کسی بڑے عہدے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ڈیل ہوئی۔ ابھی تک جو ہے 6 مہینے گزرنے کو ہیں سر، اب تک کوئی کچھ ہوا نہیں، لیکن سر ابھی جو افواہیں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشیر جو پی ایم ہے ان کا جو ان کا مشیر ہوں گے اس کا کچھ عہدہ آپ کو ملنے کا کوئی چانسز ہیں، کتنی صداقت ہے اس کو اگر کلیئر کریں گے تو سر؟ دیکھیں جی، بڑے عہدے میں کبھی کسی بڑے عہدے کا نعرہ نہیں لگایا، میں سمجھتا ہوں کہ نعرے ایسے نکلے تھے، میرے جو ورکرز تھے اور حمایتی تھے ان لوگوں نے کافی، مطلب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ بدلے، تو میری طرف سے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسی نہیں آئی۔ میں پارٹی میں آیا ہوں تو ایز اے کارکن، پارٹی کا کارکن، پارٹی کا حصہ دار۔ سر عوام کی جانب سے بولا ہے آپ کو نہیں، صرف عوام کی جانب سے یہ تھی، عوام کی جانب سے۔ دیکھیں جی، میں پارٹی میں بھی آیا تھا تو عوام سے ہی رائے لے کے آیا تھا، اور اس بعد جو میں نے قدم اٹھایا وہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مشاورے کے لیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا بڑے عہدے کی بات ہے، ٹیکنوکریٹ آپ نے کہا، تو میں آپ کو آنےسٹ بات بتاؤں کہ شاید کوالیفائی نہیں کرتا ٹیکنوکریٹ کے لیے، اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے، سرٹن ایکسپیرینس کچھ چاہیے ہوتی ہیں، جو پروفیشنل ایکسپیرینسز، وہ اس کے لیے میں کوالیفائی نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں کا عموماً خیال ہوتا ہے کہ شاید ایلیجیبل ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ میری وہ ایلیجیبلٹی ٹیکنوکریٹ کے لیے بن رہی تھی۔ ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی، میں نے جو قربانی دینی تھی وہ میں نے پارٹی کے لیے دے دی ہے، جس حد تک انہوں نے کہا جانے کو میں گیا ہوں۔ اب پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے اوپر ہے کہ وہ اس کا کس طرح رزلٹ دیتے ہیں جی۔ تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے تاکہ میں بھی ایک کنٹریبیوٹ کر پاؤں پارٹی کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے۔ اچھا سر، ٹوریزم کے حوالے سے آپ سے میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ بات کروں۔ ٹوریزم کے حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے جگہ بھی موجود ہے کہ ٹوریزم کو آپ وہاں پہ اس جگہ کو یوٹیلائز کریں، اور آپ کی توسط سے جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں ان کو مدد ملے گی، کیونکہ آپ کا آگے کچھ زیادہ جان پہچان ہے اس ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو آپ کے پاس جگہ بھی موجود ہے، اس جگہ کو یوٹیلائز کر کے ایسا کوئی مستقبل میں کوئی آپ کا ارادہ ہے سر؟ دیکھیں جی، ٹورزم کے لیے انشاءاللہ پلان بھی ہے،
اول تو ٹورزم کے لیے ایک گورنمنٹ سطح پہ ایک الگ ایلوکیشن ہے، اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ کافی ایگر ہیں کہ اس کو آگے لے کے چلیں. وہ کافی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اسکی ریزورٹس بھی دیکھ رہے ہیں پورے علاقے میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹورزم کو بوسٹ کریں. یہاں سفاری صاحب چاہ رہے ہیں کہ، اور خان صاحب کی اسپیشلی جو ہے وہ بہت شوق ہے کے لیول پہ آ جائے. جہاں تک میرا وہاں پہ ہے، انشاءاللہ میرا اپنا بھی ایک ارادہ ہے. ہم نے پلان کیا تھا کہ ان گرمیوں میں بھی کچھ شروع کر لوں گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو سیٹ اپ ہوگا انشاءاللہ اس سے باقی لوگ اور استفادہ حاصل کر کے اپنے بزنسز بھی گرو کر سکیں. سو انشاءاللہ میرا پلان ہے جی مبارک بھائی اسی سال کچھ شروع کرنے کا اپنے ہی ایریا میں، اور اسے پھر ہم ایکسپینشن کریں گے انشاءاللہ. سر مجھے پرسنلی ہسپر کے عوام کی جانب سے مجھے باقاعدہ فون کر کے مجھے بتایا کہ ہسپر کے عوام نے جو ہے وہ آپ پر پچھلے 2015 میں کافی آپ پر اعتماد کیا تھا. ان کا روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے سر. روڈ سمیت جو ترقیاتی جو کام ہے اس بارے میں کوئی چانسز ہیں ان کے لیے؟ مجھے کیونکہ انہوں نے پرسنلی کہا کہ پرنس قاسم صاحب سے یہ آپ پوچھیں کہ روڈ کے لیے کوئی ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے 2015 میں کافی آپ کو اعتماد لیا تھا. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہسپر والے اتنے لوگ ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اتنے کونے میں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کو آنےسٹ بات بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے باقیوں کے انٹرویوز دیکھے، اور لوگ پتہ نہیں آج کل کی کچھ نگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو آنےسٹ بات بتاتا ہوں کہ ان شہروں سے کچھ نہیں ہونے والا جتنا لوگوں کو ضرورت ہے. ان لوگوں کو جہاں پہ کونے میں یہ لوگ پھنسے ہیں، میں آج بھی ان کی جدوجہد کر رہا ہوں کہ ان کو اس کونے سے جو ہے نا وہ ایکسیسیبلٹی ملے. ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بیمار ہوتی ہیں، بہنیں بیمار ہوتی ہیں، وہ سارے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں. اور وہ ادھر جب بھی روڈ بلاک ہوتی ہے بیچارے پھنسے رہتے ہیں. کس طریقے سے وہ لے کے آتے ہیں اپنے مریضوں کو، کس طریقے سے وہ اپنا سنبھل کے آتے ہیں. بڑی ایک افسوسناک بات ہے، اور بڑی خطرناک راستہ ہے وہ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کئی بار ہسپر نکلنے سے پہلے ہمیں بس وہ دعا پڑھ کے نکلنا ہوتا تھا، اور صبح جائیں تو ٹائم سے واپس آ جائیں. تو دو چیزیں جی ہسپر کے لیے 2015 میں بھی میں نے کہا تھا، اور میں اس بار بھی میں کہا میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، لیکن میری جدوجہد ہے ہسپر کی عوام کے لیے کہ میں ان کے لیے روڈ کر لوں، اور کوئی بیچاروں کے لیے کوئی مسافر خانہ ہی ہو جائے کہ یہ لوگ آئیں اور کہیں رک سکیں. آپ سوچیں ان کے اوپر کتنے مشکلات ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اشارہ بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے ان پہ گزارا بھی ہو جائے گا، ان بیچاروں کا گزارا ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں وہاں سے ہم نے اس مشکلات سے نکالنا ہے. ہسپر یہ میں جدوجہد ضرور کر سکتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نہ 2015 میں مجھے کوئی اقتدار ملا، اور میں بھی انتظار میں ہوں کہ جس دن انشاءاللہ اللہ کرے کہ مجھے موقع مل جائے تو ان کے لیے میرا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ان کی ایکسیسیبلٹی میں ضرور کسی نہ کسی طرح ان کی ایکسیسیبلٹی اور روڈ ضرور میں بناؤں گا انشاءاللہ. ان کے لیے میں ساتھ یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ میں نے آلریڈی ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کی 4 دیواری بنا لی ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ کام بھی شروع کر رہے ہیں، اس کام ہمارا جاری ہے. تو ہسپر کا درد جو ہے وہ میرے بڑے دل کے ہے، اور وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں ان کے ساتھ جو میں نے وعدے کیے ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ نے شاہراہ نگر کے بارے میں بھی بات کہی سر، کتنا مطمئن ہے شاہراہ نگر جو ابھی بننے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، تو اس کا آپ کریڈٹ دیں گے، کس کو دیں گے سر اگر دیں گے تو؟ جی میں آپ کو اس بات سوری آپ کی آواز کٹ گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ سر شاہراہ نگر کی جیسے کہ آپ نے بات کی ماشاءاللہ سے بھی انشاءاللہ وہ بنے گا، تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کس کو دیں گے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بات بتاؤں، میں کریڈٹ اس کو ابھی تو کریڈٹ کی میں بات ہی نہیں کروں گا. میں کہوں گا بن جائے. ہمارے وہاں پہ عادت ایسی ہے، پورے گلگت بلتستان میں ہی ایسی عادت ہے کہ کام شروع ہوتا ہے اور فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو گئے ہوتے ہیں یا ٹھیک غائب ہو جاتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے بھی آتے ہیں اور کدھر ہیں، آخر میں کوئی امیر بھی نہیں ہوتا. کام کمپلیٹ ہو جائے، جس کو کریڈٹ چاہیے میں خود آؤں گا ہاتھ پہنانے کے لیے، دوست جو بھی ہو
جس وہ رنگ میں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں میں نگر عوام کے ساتھ آؤں گا, ہار پہناؤں گا کہ یہ روڈ ہماری اشارہ انہوں نے پورا کیا. میں بالکل بھی ترقی لیے میرے لیے نہ کوئی مخالف ہے, نہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو جہاد ہی ہے کہ نگر جو ہے وہ آگے جائے. اور یہ شارع نگر جو ہے ہم سنتے ہیں لیکن خدا را کوئی تو پورا کر لے. رضوان صاحب نے ایک انیشیٹ کیا, پھر منوا صاحب ہیں ابھی ان کے پاس وہ تجوری کی چابی ہے, اور میرا سے کمبینیشن پورا ہو گیا. اگر ان کو میری ضرورت ہے کہ کہیں باغ دور کرنی ہے تو مجھے اوپنلی کہیں, نگر کے خاطر میری جان بھی قربان. میں نے کہا کہ کیا میں پورے پھولوں کے ہار لے کے آؤں عام بات سے ان کو جو سر بھی کرتا ہے اس کو پہنانے کے لیے. ٹوریزم کو فروغ ملے گا سر شارع نگر سے؟ جی میرا خیال سے مبارک بھائی ہمیں یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ جی ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ٹورسٹ آ جائے گا, ٹورسٹ کو ٹرین کیسے کرنا یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. اتنا سمپل کام ہے کہ ٹورسٹ آ جائے گا. دیکھیں میں ایڈورٹائز کروں گا, میں بورڈ لگاؤں گا, ٹورسٹ آ جائیں گے. ٹورسٹ کے ساتھ کیا رویہ پیش ہوگا اسے ڈٹرمن ہوگا ہمارا فیوچر ٹورزم کا. اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں جو اشاروں سے زیادہ فوکس یہ کرنا چاہیے, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پہ فوکس کریں, لوگوں کو شعور دیں کہ کس طریقے سے ویلکم کرنا, کس طریقے سے ریٹین کرنا ہے ٹورسٹ کو, کس طریقے سے, کیونکہ جب تک یہ ٹریننگ نہیں ہوگی ہم لوگ ٹورزم جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. تو یہ جو ہے یہ صرف روڈ سے کام تھا. آپ یقین کریں نگر کافی سارے ٹورسٹ آتے ہیں, ان کو روڈ بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے, ان کو آف گریڈ جگہ جانا ہوتا ہے, ایکسیسیبل جگہوں کو شوق ہوتا ہے جانے کا. وہاں پہ وہ لوگ نہیں آتے ہیں, وہ ایڈونچر کے لیے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہم لوگوں کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی کہ ہم لوگوں نے کہاں پہ لکیر کھینچنی اور کس طریقے سے آنے والے جنریشن کو بھی سکھانا ہے کہ ٹورسٹ کو کس طریقے سے رکھنا ہے ہم لوگ نے, کیونکہ لانا آسان ہے لیکن رکھنا بہت مشکل کام ہے. اینڈ میرا خیال ہے کہ اشارے سے جی فرق ہوگا, آئیں گے انیشلی, لیکن آپ کی تہذیب پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے رکھیں گے ان کو, ٹورسٹ اچھا کو سر, آنے والے ماشاءاللہ سے فیوچر کے لیے. آپ ماشاءاللہ سے سر فاؤنڈیشن چلاتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی ظاہر بات ہے آپ کرتے ہیں. تو ایجوکیشن پہ کتنا کام کیا ہے سر آپ نے, اور مستقبل میں بھی آپ کے پلانز ہیں کہ ایجوکیشن پہ زیادہ تر جو ہے وہ حلقہ 5 سمیت پورے گلگت بلتستان میں آپ کام کریں؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں میرا جو فوکس ہی یہ تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف میرا فوکس تھا, اور انشاءاللہ رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہیں وہ ساری پڑھی لکھی ہیں نکلیں, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا کمپنی جو ہے وہ جس سے بھی ارد گرد جس سے بھی ہو تو ہم سب سے آگے ہوں. میں 100% لیتی چاہتا ہوں. آپ کو میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایجوکیشن صرف جانوں کے لیے نہیں کی, لیکن نگر میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک سرکار, ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو ایجڈ خواتین ہیں, ان کو بھی شوق تھا. تو ہمارے پاس کوئی بکس فراہم کر رہے ہیں اور ان کو تعلیم دے رہے ہیں. وہ عمر میں میرے خیال سے 40-50 پلس ہیں, لیکن ان کا شوق تھا اور ہم ان کو انگلش سکھانا ہم نے شروع کیا ہے. تو الحمدللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ایجوکیشن کی بات ہو تو پڑھے لکھے سارے ہوں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں میرا کام ہوتا ہے پرائیویٹ ڈونرز کے ساتھ, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے رہیں تاکہ مزید سود جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے رہیں اور بڑھاتے رہیں. تو میں کہیں نہ کہیں نگر میں بھی کچھ کمٹمنٹس ہیں جو ڈیلیڈ ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں نے سب کے لیے اسکول فراہم کرنا ہے, اور انشاءاللہ صرف اسکول کوالٹی. اچھا سر, پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. حلقہ 4 میں ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
لیکن میں پارٹی کے ساتھ ہوں. پارٹی جو کہے گی میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ حلقہ 4 میرے بڑے احترام میں نے حلقے 4 میں کافی کیمپین کی آغا صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو تھے, اور الحمدللہ جو حلقے 4 میں جو جوانوں کا جذبہ تھا, میں تو حیران ہوں کہ اتنے بچے کہاں سے یہ ہم نے مس کر لیے. تو انشاءاللہ مجھے امید اور کوشش یہ ہوگی کہ آئیں بلائیں تاکہ میں ان لوگوں کے ساتھ پھر سے پیار محبت سے تھوڑا وقت جذبہ کر سکوں. حلقے 4 کے جو جوان ہیں وہ بہت ہی دلیر, خوبصورت اور زندہ دل قسم کے ایک جوان ہیں, اور اس کے ساتھ الیکشن کا جذبہ جو ہے وہ بڑے مزیدار قسم کا, تو جنونی ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پارٹی جو کہے گی. اگر میری ضرورت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا حلقے 4 میں الیکشن کے لیے انشاءاللہ, کیمپین کے لیے. بہت شکریہ سر. آخر میں جی بی پریس کے توسط سے تمام گلگت بلتستان کی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں تھینک یو, مبارک آپ نے قیمتی وقت کا, اور مجھے امید یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ اس وقت ایک قوم بن کے چلیں. میرا جی بی میں ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے, اپنے حلقے میں بھی یہی پیغام رہا ہے, اور پورے جی بی کے لیے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ قوم بننے والا وقت آ گیا ہے اور بکھرنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید اور کوشش ہے کہ ہم لوگ جو بھی فیصلے ہر علاقے میں جو بھی فیصلہ ہو, کمیونٹی کا فیصلہ ہو, مل کے فیصلہ ہو, اور یہ جو ہے وہ صرف برادری سسٹم ہی نہیں, پورا جو ہے وہ مل کے کوئی فیصلہ کرے, کوئی بہت اچھی چیزیں ہونے جائے میں, اور طرف دیکھیں اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. آخر میں بجائے کہ ہم سارے ایک ہی علاقے کے ایک ہی بھائی ہیں, اور سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. جہاں میری ضرورت پڑی ایک ٹی وی کے بیٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ میں جو جہاد ہوگی اس میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. باقی جو بھی آپ کرتے ہیں انشاءاللہ, ایک میری ایڈوائس ساروں سے یہ کہ بہت سارے ہمارے جو جوان ہیں وہ صرف سیاستدانوں کی طرف نظر رکھتے ہیں, اور انسپریشن بھی ہوتی ہے کسی طرح سیاستدان بن جائے. یقین مانیں اتنے سارے فیلڈز ہیں, اور جی بی ابھی کھلنے جا رہا ہے, یہ ابھی ٹائم ہے کہ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کے پاس سیاستدان سے زیادہ پاور ہے اور اس کو یوٹیلائز کریں, یہ جان لیں اور یوٹیلائز کریں کہ سیاستدان آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو اس کے پاس جانا نہیں ہوگا, لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں, ویٹ کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں, اور آگے گلگت بلتستان کو تنہا نہ چھوڑیں, اس کو آگے لازمی لے کے جائیں تاکہ پوری دنیا دیکھے اس کو کہ کتنے ہم لوگ ہیں, کتنے خوش مزاج, مہمان نواز اور امن پسند لوگ ہیں ہم لوگ سارے. سر ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.